السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں جاوید نورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل فیس بک اور یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید. 7 ایسی باتیں جو آپ کی زندگی خراب کر سکتی ہیں، اور یہ 7 ایسی باتیں ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہے، اور ان 7 باتوں کی وجہ سے ہی ہم آج ڈپریشن، انزائٹی جیسی بیماریوں کے شکار ہیں اور ذہنی مریض بنتے جا رہے ہیں. اس لیے کہ یہ 7 باتیں اگر آج سے ہی اپنی زندگی سے اسکپ کر دیں گے آپ، تو این ممکن ہے کہ آپ جو ہے پرسکون زندگی کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی زندگی کا یہ سفر جو ہے بخوبی سر انجام دے سکتے ہیں. نمبر 1، اس بات سے پریشان ہوگا کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب آپ اپنے کام کو، اپنی زندگی کو، اپنی صلاحیتوں کو لوگوں کی نظر سے دیکھنا شروع کرتے ہیں، لوگوں کی رائے اور اپنے آپ پر تھوپنا شروع کرتے ہیں، تو وہی آپ ڈی ویلیو ہو جاتے ہیں، آپ کی قیمت زیرو ہو جاتی ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی زندگی کو، اپنی شخصیت کو اپنی نظر سے دیکھیے، نہ کہ اس بات سے پریشان ہوئیے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. یاد رکھیے گا، لوگ ہمیشہ وہی سوچتے ہیں جس میں وہ ناکام ہوتے ہیں، اور جو وہی سوچتے ہیں جو وہ کر نہیں سکتے، اور جب وہ آپ کو وہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پھر وہ آپ کو یہ رائے دیتے ہیں کہ بھائی میں کامیاب نہیں ہو سکا تو تم اس میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہو، تو یہ فیلڈ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا، لوگوں کی نہیں بلکہ اپنی رائے کو اہمیت دیجیے اور اپنے آپ کو اپنی نظر سے دیکھنا شروع کیجیے. جس جاب یا کام کو آپ پسند نہیں کرتے اسے کرتے رہتے، یہ بھی ایک بڑی عجیب قسم کی عادت ہوتی ہے. اس لیے کہ ہم فرسٹ اسٹیپ نہیں اٹھا سکتے، ہم پہلا قدم نہیں اٹھا سکتے، وہ بھی اپنے لیے. ہم لوگوں کے لیے تو کام کرنے کو تیار ہیں، ہم دنیا کے لیے تو کام کرنے کو تیار ہیں، لیکن اپنے لیے کام کرنے کو تیار نہیں ہوتے. یہی وجہ ہے کہ ہم اس کام یا جاب کو پسند نہ بھی کر رہے ہو تو ہم اسے کرتے رہتے ہیں، صرف اس لیے کہ بھائی کچھ نہ کچھ تو آ رہا ہے نا. تو یہ جو کچھ نہ کچھ آ رہا ہے نا، یہ صرف آپ کا جو ہے وہ ایک زندگی ہی گزار سکتا ہے، آپ کو ایک خوشحال لائف کی طرف نہیں لے جا سکتا. لہٰذا ضروری ہے کہ جس کام یا جاب کو آپ پسند نہیں کرتے اسے اسکپ کر دیں، وہ کام کریں جو آپ کو پسند ہے، چاہے اس سے ریونیو تھوڑا ہی کیوں نہ آ رہا ہو، لیکن آپ ہنسی خوشی اسے سر انجام تو دے سکتے ہیں نا. آپ اس کام کے ساتھ خوش تو رہ سکتے ہیں نا. آپ اس کام کو، جس کام کے ساتھ آپ خوش رہ سکتے ہیں، یاد رکھیے گا اتنا ہی خوبصورت وہ کام آپ کرتے ہو. جب آپ جس کام کو دل لگی، دل جمی اور شوق سے کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کام آپ کا پیشن بن جاتا ہے. جو کام آپ کا پیشن بن جائے، بیسیکلی پھر وہ آپ کی شخصیت کا عظیم پہلے بن جاتا ہے، اور میرا وہ پھر آپ قطار در قطار آپ سے سیکھنے آتے ہیں. نمبر 3، شکایت ہی کرتے رہتے ہیں، کبھی حالات کی کبھی افراد کی. ایسے لوگ بھی معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، اور یقیناً آپ کے اپنے سیکٹر کے اندر بھی لوگ دیکھے ہوں گے. وہ ہمیشہ سب کچھ ہونے کے باوجود شکایت ہی کرتے نظر آئیں گے. ان کی زندگی میں صرف کمپلین در کمپلین ہوتی ہے، شکایت در شکایت ہوتی ہے. وہ کبھی حالات کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں، کبھی افراد کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگ جو حالات اور افراد کی شکایت کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، وہ زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے، اس لیے کہ ان کی پاؤں کی سب سے بڑی موت کیا ہے؟ شکایت. اور شکایت جب تک دور نہیں ہوگی تب تک وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. نمبر 4، غلط ساتھی کے ساتھ گزارا کرنے لگتے ہیں جس کی سوچ آپ سے نہیں ملتی. وہ چاہے ہمارا دوست ہو، وہ چاہے ہمارا لائف پارٹنر ہو، چاہے وہ ہمارا کولیگ ہو، چاہے وہ ہمارا بزنس پارٹنر ہو. ایسے ساتھی کا انتخاب کریں کہ جس سے آپ کی سوچ ملتی ہو، جو آپ کی فیلڈ میں انٹرسٹ رکھتا ہو، جو مائنڈ سیٹ آپ کے جیسا رکھتا ہو، جو آپ کی طرح دیکھنا اور سوچنا جانتا ہو. ایسے ساتھی کو ساتھ رکھیے. اس لیے ہم غلط ساتھی کے ساتھ گزارا کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اگر بزنس پارٹنر ہے تو ہمیں دھوکہ ملتا ہے، اور اگر لائف پارٹنر ہے تو ہماری زندگی لائف چل نہیں سکتی، زندگی کا پہیہ صحیح چل نہیں پاتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ ہم میں کوئی کمی رہ گئی. اس لیے کہ جب آپ غلط فیصلہ لیتے ہیں اور غلط بندے کے ساتھ گزارا کرتے ہیں تو پھر آپ اور آپ کے فیصلے غلط بھی ثابت ہوتے ہیں، اور آپ خود بھی غلط ثابت ہوتے ہیں، اور پھر آپ جو ہے وہ اعتماد کی فضا سے جو ہے وہ باہر نکل جاتے ہیں. نمبر 5، آپ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ پیسہ ہی آپ کو خوشی دے سکتا ہے. یاد رکھیے گا، پیسہ خوشی نہیں دے سکتا. خوشی پیسے سے نہیں ملتی، اور کامیابی بھی پیسہ نہیں ہے. اس بات کو ذہن نشین کر لیجیے. کامیابی صرف اور صرف اس بات میں کہ آپ اللہ رب العزت کی رضا میں راضی ہو جائیں. پیسہ تو ہاتھ کی مہر ہے، اور یہ ہم نے سن رکھا ہے. آج آپ کے پاس تو کل کسی اور کے پاس، اور جتنا اس کے پیچھے دوڑے گا اتنا ہی آپ سے تیز بھاگے گا. تو کیوں نہ ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا میں اپنے آپ کو راضی کر لیا جائے. اس لیے کہ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے
اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں بروز قیامت اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جاؤں گا. یاد رکھیے گا, رزق کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیجیے, رازق کو تلاش کر لیجیے. جس دن آپ نے رازق کو تلاش کر لیا اس دن ساری کی ساری کامیابیاں آپ کے قدموں کی ڈھیر ہوگی. دوسروں سے اپنا مقابلہ اور موازنہ کرنے لگتے ہیں. یہ ایک بڑی ایک چھوٹی ذہنیت, چھوٹی سوچ کی بات ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو دوسروں کے مقابل سمجھتے ہیں, جب اپنا مقابلہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں, جب آپ اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں, ہمیشہ یاد رکھیے گا جس دن آپ موازنہ کرنا شروع کر دیں گے, جس دن آپ مقابلہ کرنا شروع کر دیں گے, آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. جس بھی کام کو آپ سر انجام دے رہے ہو وہ کام آپ کا ادھورا رہ جائے گا, اس لیے کہ آپ اپنے ٹریک سے ہٹ گئے, آپ اپنے فوکس سے ہٹ گئے. آپ اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اپنا کام کرتے رہیے. یقیناً وہ ساری کامیابیاں, وہ سارے خواب آپ کے پورے ہوں گے جو آپ چاہتے ہیں. جب آپ خواب نہیں دیکھتے اور ان خوابوں کا پیچھا نہیں کرتے, جب آپ خواب نہیں دیکھتے, ان خوابوں کا پیچھا نہیں کرتے, تو پھر آپ کے اندر سستی آ جاتی ہے. اور جب آپ کے اندر سستی آ جاتی ہے تو پھر آپ ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے گا, خواب دیکھیے اور ان کا پیچھا کیجیے. یہ 7 باتیں ہیں جو آپ اپنی زندگی سے نکال دیں گے تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. اس لیے ان 7 باتوں کو نکال دیں گے, ایک ہی چیز بچتی ہے, وہ ہے ہارڈ ورکنگ, محنت در محنت. محنت کیجیے, جس بھی کام میں آپ محنت کریں گے یقیناً کامیاب ہوں گے. سستی کائمی کو چھوڑیے, عبادت کے ساتھ بیٹھ لگائیے, اللہ کی ذات سے مانگیے, اس کی رضا میں اپنے آپ کو راضی رکھیے. محنت کرنے کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے گا اپنے دین پر بھی فوکس کریں, اپنی زندگی پر بھی فوکس کریں, دنیا اور آخرت کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ دنیا عارضی ہے اور مستقل گھر جو ہے وہ ہمارا آخرت ہے. فکر آخرت کو ساتھ لے کر چلیں گے, زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نئے ٹاپک کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.